خواتین حضرات السلام علیکم، میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو ملی جس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جمیل الدین علی کا لکھا ہوا مشہور ملی نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ دراصل انہوں نے نہیں لکھا بلکہ قتیل شفائی صاحب نے لکھا تھا، جو انہوں نے اپنے نام سے منسوب کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں نے بہت کچھ اس پہ تحقیق کی ہے، کیوں نہ ان صاحب کی اپنی زبانی یہ ساری بات آپ سن لیں۔ اب سر میں تھوڑا سا 3 منٹ کے لیے آپ کے پاس بولنا چاہتا ہوں اس خاص ترانے کے بارے میں جو ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اچھا، اس میں برا نہ منائیے گا، میں بالکل سچ بولوں گا، اور اگر میرا کسی کو لگے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے کہیے گا۔ حضور والا، یہ ترانہ جو ہے یہ 65 کا نہیں ہے، یہ 64 کا ہے۔ ایک تو سب لوگ ذرا اپنی تصحیح کر لیں کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں بنیادی طور پہ رن آف کچھ کی وار تھی، جو کہ 1964 میں لگی چند دنوں کے لیے، رن آف کچھ کی وار، یہ اس کے لیے لکھا گیا تھا۔ اور حضور والا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ترانے کے لیرکس جناب جمیل الدین علی صاحب نے لکھے۔ سر، اس بات میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے، کیونکہ میں ان دونوں اصحاب کو جانتا ہوں جو کہ اس ترانے کے شاعر ہیں اور گلوکار ہیں اور کمپوزر ہیں، اور گلوکارہ سے تو میری بہت دفعہ بات ہے۔ میں حضور والا بتاؤں آپ کو، اس وقت کچھ جلدی میں تھے شاید جمیل الدین علی صاحب، وہ پاکستان رائٹرز گلڈ کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے لاہور کے ایک شاعر کو کہا کہ بھئی کوئی ترانہ لکھ کے بھیج دو جو میں اپنے نام سے گوا دوں۔ یہ رن آف کچھ کا ذکر ہے 64 کا۔ سر، تو میں بڑے ادب سے یہ بات کہوں اور کسی کی عزت میں کمی نہیں کر رہا کہ قتیل شفائی صاحب نے یہ ترانہ لکھا اے وطن کے سجیلے جوان، اور ان کو بھجوا دیا۔ ان کو بہت پسند آیا، انہوں نے اپنے نام سے یہ ترانہ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ کے ایک موسیقار کو بھجوایا کہ اس کی دھن بٹھاؤ اور کوئی مناسب گلوکارہ سے یہ چیز گواؤ۔ سر، وہ جو ہربنس پورہ کے اندر ہمارے موسیقار موجود تھے، رضا میں ان کا نام ذرا بڑے الفاظ میں لینا چاہتا ہوں اور ذرا اونچا لینا چاہتا ہوں۔ ان کا نام تھا جناب میاں شہریار ہربنس پوروی، اور میاں شہریار قیامت کے عمدہ آدمی تھے۔ میری کتنی ہی ملاقاتیں ہیں، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی بہت سی چیزیں ہم آج بھی سنتے اور گاتے ہیں، مگر ان کا میگنم اوپس جو ہے وہ یقیناً بہترین جو ہے وہ یہی ترانہ ہے کہ جو آپ اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ میاں شہریار نے جب اس ترانے کی دھن کمپوز کی تو راگ ایمن میں کی، راگ ایمن میں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں کیا کروں کہ ایمن سب سے اچھا تیار کس خاتون کا ہے؟ تو لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے میاں صرف ایمن کی بات نہیں ہے، کوئی اچھوب راگ بھی لے لو، سب سے عمدہ تیاری جو ہے راگداری کی مستحکم، وہ ملکہ ترنم نور جہاں کی ہے، تو میرے خیال میں ان سے رجوع کیا جائے۔ اور میاں ایز لک وڈ ہیو اٹ، میڈم نے جب اس کی دھن سنی ہے تو she found it very close to her heart، ان کو ایمن راگ بھی بہت پسند تھا، اور پھر جس رچاؤ سے گایا ہے میاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اڑ کے پہنچو گے تم جس فلک تک، ساتھ جائے گی آواز میری۔ واقعی جہاں جہاں کوئی پہنچا ہے، ساتھ میڈم کے اس ترانے کی آواز پہنچی ہے۔ اچھا، بھرم بہت اچھا ہے، اس لیے کہ نہ قتیل شفائی صاحب نے کبھی دوبارہ ذکر کیا کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے، نہ کسی اور نے۔ میں صرف ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اب کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، نہ قتیل صاحب، نہ علی صاحب، نہ نور جہاں، اور نہ ہی میاں شہریار۔ میاں شہریار نے جاتے جاتے مجھے یہ بات خود کہی تھی، اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کہیں مناسب سمجھیں تو ذکر کر دیجئے گا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، اور میں ان کی کہی ہوئی بات کو آج یہاں پورا کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے اس کے متعلق بات کی، وہ میں آپ کو سناؤں گا آگے چل کے۔ دوسرے صاحب جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا مجھ سے رابطہ کرنا۔ تو چلیے آئیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب علی صاحب اس خاص نغمے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنیں۔ ہماری بارڈر پہ ٹینشن ادھر ہوئی کھوکھرا پار کی طرف، ان سے ایجوکیشن منسٹری نے کہا کہ صاحب آپ
ہم آپ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں، آپ اپنے پرومیننٹ اراکین سے 3-4 گیت ریکارڈ کرا دیں. میں نے 2 گانے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2 میں نے لکھے، 2 خطیب صاحب نے لکھے، اور ان گانوں میں ایک تھا اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اور دوسرا تھا میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں جو کہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. میں مدام کا ہمیشہ سے قائل تھا، میڈم ہمیشہ سے بالکل عاشق تھا میں ان کی آواز. تو خیر میں نے کہا یار ہمارا یہ نغمہ خطیب صاحب اگر مدام گاتے تو ہمیں بھی مزہ آتا. تو میں اسی شام کو یا دوسرے دن فیلٹیز میں کوئی پارٹی تھی، وہاں میں بھی گیا، مدام بھی آئی. تو میں نے ان سے جرات کی کہنے کی، میں نے کہا مدام آپ بہت اچھا گاتی ہیں، ہم تو آپ کا گانا سن کے زندہ رہتے ہیں. کہ نہیں آپ کی مہربانی. تو میں نے بھی ایک نغمہ لکھا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ گا دیں. کہہ رہے ضرور گاؤں گی. میں نے آپ کی تو کوئی چیز ہی نہیں گائی اب تک، اور میں مجھے آپ کا دوہے پڑھنا بہت پسند ہے. انہوں نے میرے دوہے بہت سن رکھے تھے، تو ضرور دیجیے مجھے. انہوں نے 500 روپے دیے، پھر معاوضے کے، اور مال روڈ پہ EMI کا اسٹوڈیو تھا، وہاں ریکارڈ کر دیا. میں اس میں نہیں تھا ریکارڈنگ میں. علی جی کا یہ ملی نغمہ ان کے مجموعہ کلام جیوے جیوے پاکستان میں شائع ہوا ہے، اور یہ نغمہ وہاں سر فہرست ہے. اس کے 5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. یہ نغمہ 1965 میں رن آف کچھ کی جو جھڑپیں ہوئی تھیں اس کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا EMI لاہور کے اسٹوڈیوز میں، لیکن یہ اس دوران آن ایئر نہیں گیا. بہرحال جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت یہ ریڈیو نے پہلی بار جو ہے اس کو نشر کیا. اس کا ذکر معروف شاعر ناصر کاظمی نے اپنی ڈائری کے ایک صفحے میں کچھ اس طرح کیا ہے. دن کے 9:30 بجے تھے کہ ایک دم آسمان پر بہت زور سے دھماکہ ہوا. ہم سمجھے کہ دشمن نے گولہ باری کی ہے. تھوڑی دیر بعد جیلانی صاحب انجینئر اور بٹ صاحب ڈائریکٹر مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہماری جہازوں نے ساؤنڈ بیریئر عبور کیا ہے. مرزا ادیب وزیر آغا کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. ریڈیو پاکستان میں اس وقت صرف 3 ترانے موجود تھے. ایک فلمی ترانہ ساتھیوں مجاہدوں، دوسرا علی کا ترانہ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں جو رن کچھ کی جنگ کے موقع پر لکھا گیا تھا، اور ایک اور تھا. میں نے فوراً ایک ترانہ لکھا، ہمارے پاک وطن کی شان. لندن سے ہمارے دوست عابد علی بیگ ادبی جریدے فنون سے ایک تحریر لے کر آئے ہیں. آئیے وہ انہی کی آواز میں سنیں. معروف ادبی جریدہ فنون لاہور احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا. فروری مارچ 1966 کے شمارے میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے ملی نغموں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں ادبی لحاظ سے اکثر کی اثر پذیری مشکوک اور محل نظر ہے. اس کے بعد ریڈیائی ادب کے 4 مجموعوں میں سے 5 نغموں کا انتخاب کیا گیا. ان میں اے وطن کے سجیلے جوانوں شامل ہے، جس کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی درج ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے 1967 میں ایک اور کتاب منظر عام پر آئی. جناب ہاشم تقوی صاحب کینیڈا سے اس پر تبصرہ کریں گے. ISPR کے تعاون سے زہرا نگاہ اور ثریا مقصود یعنی فاطمہ ثریا بجیہ نے 1967 میں منتخب قومی منظومات کو ایک کتابی شکل میں مرتب کیا. اس کتاب کا نام جنگ ترنگ تھا. اسے ادارہ مطبوعات پاکستان نے شائع کیا. اس کا تعارف معروف ادیب و شاعر
शान उल हक हक्की साहब ने लिखा था। इस किताब में आली साहब के इस मिली नगमे ने भी नुमायां जगह बनाई। ये सारी तफसील आपको बताने का मकसद ये है कि इस नगमे की तख्लीक के साथ ही इसकी पजीराई शुरू हो चुकी थी। जमीलुद्दीन आली साहब का नाम हर जरीदे में नज़र आ रहा था। कतील शफाई साहब ने कभी इस नगमे के बारे में कोई बात नहीं की थी। आइए देखें इरमा हसन इस बारे में क्या कह रही हैं। कतील शिफाई की याददाश्तों को किताबी शक्ल में शाया किया गया है। इस आपबीती का नाम घुंघरू टूट गए है। इस किताब के 672 सफ़हात और 96 चैप्टर्स हैं। कतील साहब ने इशारतन भी इस किताब में इस वाक़ये पर लबकुशाई नहीं की है, जबकि आली साहब के बारे में उन्होंने दीगर वाक़यात का हवाला दिया है। जनाब आबिद अली बेग की अमजद इस्लाम अमजद से लाहौर इसी क़ज़िये के सिलसिले में बात हुई। आइए देखें वो क्या कहते हैं। ये बात उस ज़माने में भी चली थी, दोनों राइटर्स गिल्ड में होते थे। मुमकिन है कि एक दो मिसरे कतील ने दिए हों, जैसे कि हम दोस्त आपस में एक दूसरे को शायरी में एडवाइस करते हैं, लेकिन कतील की पूरी ज़िंदगी में ये आली के नाम से ही चलता रहा। मैं कह सकता हूँ कि कतील साहब जिस मिजाज के थे, अगर पूरा नगमा उनका होता तो शायद वो खामोश न रहते। अमजद इस्लाम अमजद से कहा गया कि शायद कतील साहब ने अपने हाथ से लिखकर मैडम और कंपोज़र को ये नगमा दिया हो तो गलतफहमी पैदा हो गई। अमजद साहब का जवाब था कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि आली साहब की तहरीर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। बहरहाल अब ये वो चीज़ें हैं जिसका हतमी नतीजा नहीं निकल सकता। ये बहसें सोशल मीडिया की हैं, हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर 20-25 साल दोनों ज़िंदा रहे और कतील ने कोई क्लेम नहीं किया और आली ने कहीं और नहीं कहा, तो मेरा ख्याल है इसे बंद ही रखना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, हमारे लिए दोनों ही हज़रात बहुत मोहतरम हैं, दोनों बहुत अच्छे शायर हैं। फ़िल्मी नगमात के हवाले से कतील शफाई का कोई सानी नहीं। इसी तरीके से मिली नगमात के हवाले से जनाब आली साहब बेमिसाल हैं। कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी हुई है, जिसको कुछ लोगों ने नामालूम वजूहात के सबब हवा दी है। एक ऐसी गलत फहमी की निशानदही मेरे पहले उस्ताद जनाब अख्तर वक़ार अज़ीम साहब ने की है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के MD भी रह चुके हैं और आजकल हम टेलीविज़न से मुंसलिक हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। ए वतन के सजीले जवानों, आली साहब का लिखा हुआ नगमा है और उन्हीं के नाम से रेडियो और टेलीविज़न पर नशर होता रहा है। एक मरतबा गलती से हमारे एक प्रोड्यूसर आज़म खुर्शीद साहब ने इसे रीडू करते हुए कतील शिफाई का नाम दे दिया था, जो इस गलत फहमी की वजह है। बाद में आली साहब को माजरत का ख़त लिखा गया था। जिस ज़माने में ये नगमा री रिकॉर्ड हुआ, उस वक्त कतील साहब भी हयात थे। आली साहब ने जब उनका नाम हटवाकर अपना नाम डलवाया तो उस ज़माने में तो अयूब खान भी नहीं थे और आली साहब इतने बड़े अफसर भी नहीं रहे थे। दूसरी ये कि आली साहब खुद शायर की हैसियत से अपनी पहचान रखते थे। वो किसी और के नगमे को अपने नाम से क्यों नशर कराते, और फिर कतील साहब के किसी मजमुए में भी ये नगमा नहीं छपा। ख़ातिन हज़रात, ये क़िस्त ज़रा सी तवील हो गई है, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अगले हफ्ते एक और क़िस्त आपकी खिदमत में पेश करूँगा, नए हक़ाइक़ की रोशनी में। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी इस्लाह कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा तहक़ीक़ कीजिए कि EMI के लाइसेंस पर जो इशू किया गया है, उसके ऊपर खादिम हुसैन का नाम क्यों है, मियाँ शहरियार का नाम क्यों नहीं है। उनके LP पर लॉन्ग प्ले, उसके ऊपर खादिम हुसैन का नाम क्यों है, मियाँ शहरियार का नाम क्यों नहीं है। ज़रा इसकी भी तहक़ीक़ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।